توجہ ہے؟ میں یہ پہلے سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک سریلے صاحب تھے، ایک جوشیلے صاحب تھے. اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے. آمین. قیمتی دوست ہیں میرے، بڑے ہی دونوں پیارے اور پرانے دوست ہیں، بڑا پرانا تعلق ہے ان دونوں کے ساتھ. لیکن وہ سریلے تھے، بچے بھی اس پہ بولتے ہیں، بڑے بھی بولتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا ہم نوا بھی ہوتا ہے. نہ بھی بولیں تو یوں پتہ چلتا ہے سارا مجمع گونج رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور جو شیلے صاحب تھے انہوں نے سٹاپ کرنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلنا کہ آپ بولے بھی یا نہ بولے. میرے پاس تو ہوں گے جملے، میں نے کرنی ہے آپ سے باتیں، اور میری باتیں وہ میری زبان کی نہیں ہیں، میرے دل کی ہیں. چونکہ اس گاؤں میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو آدھا مجمع تو وہ ہوگا جو مجھے پہلی دفعہ سن رہا ہوگا، ویسا ہی ہے نا. لیکن کچھ پرانے دوست بھی تو مہربان میرے ہوں گے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا بخل کا مظاہرہ نہ کیجیے گا. ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے، کہیں آپ کو نیند نہ آ جائے. میں بہت لمبا سفر کر کے، پچھلا پروگرام میرا مانسہرہ میں تھا، اور مانسہرہ آپ کو پتہ ہوگا میرے خیال میں کہ کہاں ہے. خیبر پختونخوا کا بھی بالائی علاقہ ہے، اور بڑا ٹھنڈ، ویسے اتنا ٹھنڈا زیادہ تو نہیں ہے لیکن کل بہت زیادہ ٹھنڈ تھی وہاں پر، شدید ژالہ باری بھی ہوئی اور بارش بھی ہوئی. تو میں ایک لمبا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچ رہا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ میری بات آپ بڑے دھیان سے اور توجہ سے سنیں گے. مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں بات کر رہا ہوں. اپنا چہرہ اتنا سخت نہ بنائیے گا، غصے والا، کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میں نے کوئی مشکل بات کر دی ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات بڑی ہی سوکھی ہوگی. سبحان اللہ. میری بات سن رہے ہیں نا؟ بہت بات سوکھی کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، لیکن صرف توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آ جائے گی. خواہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی اگر مجمع میں ہوا انشاءاللہ. ویسے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما رہے ہیں. انسانی معاشرے میں، اب میں بات شروع کر رہا ہوں آپ پر اعتماد کرتے ہوئے. انسانی معاشرے میں دو چیزوں سے بندے کا تعارف ہوتا ہے. دو چیزوں سے. یا تو تعارف ہوتا ہے اس کے نسب سے، نسب سے مراد باپ، دادا، خاندان، قبیلہ. سوکھا ہوگی نا بات؟ آپ بیٹا مجھے دیکھیں. پہلی بات اگر 2 منٹ کی آپ نے چھوڑ دی نا تو جب یہ لوگ بولیں گے نا تو آپ پھر انہیں دیکھیں گے کہ انہیں کیا ہوا. وہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف توجہ دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. انسانی معاشرے میں دو چیزوں سے تعارف ہوتا ہے. نسب سے، نسب سے مراد باپ، دادا، خاندان، قبیلہ. یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. حسب سے مراد معاملات، لین دین، سیرت، کردار، عہدہ، منصب. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے بولیے نا، بولیے میرے ساتھ، حسب سے. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہو، یا کسی کا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو. یہ ضروری نہیں. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ. میری بات خوش دلی سے سن رہے ہو نا؟ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کسی پر ہو جائے کہ اسے نسب بھی اچھا ملا، اسے حسب بھی اچھا ملا، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہے،
اس کا حسب بھی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہو تو حسب بھی اچھا ہو یا حسب اچھا ہو۔ اب اس پر میں دلیل دینے لگا۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے۔ بات سمجھا رہی؟ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل جنت میں میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں تو سمجھ آئی تو وہ تو دل میں نہ مسکرائے نا، زبان سے تھوڑا سا مسکرائے۔ اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے، اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے۔ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ چلو سارے تکلیف نہ کریں، سنی صرف مسکرا۔ اس کے نسب کو نہیں جانتا۔ میں نے کئی باتیں کرنی تھی، لیکن آپ کی توجہ پر مکمل ہو کے آ نہیں رہی میری طرف۔ اس کے نسب کو وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے، تو اس سے بات واضح ہوئی کہ نسب سے کام نہیں چلتا۔ بولیے بولیے میرے ساتھ تھوڑا، نسب سے بات بنتی ہے حسب سے۔ تو مجھے اچھا تو بنانا ہوگا اپنا حسب، مجھے اعلیٰ تو بنانا ہے اپنا حسب، مجھے اونچا تو کرنا ہے اپنا حسب۔ تو جس کا حسب اتنا اونچا ہوا کہ وہ چلتا یہاں ہے، قدموں کی آہٹ عرش پر ہے، اس کا حسب تو اونچا ہوا حضور کی محفل میں، حضور کی مجلس میں، حضور کی صحبت میں۔ اللہ میں آج 14.5 صدیاں بعد آیا، دنیا میں آیا، پاکستان میں آیا، میں اپنا حسب اونچا کیسے کروں، میں اپنا حسب اعلیٰ کیسے کروں؟ یہ آج محفلیں سجائی کیوں جاتی ہیں، آج کانفرنس کی کیوں جاتی ہے منعقد؟ آج بھی یاد رکھیے، حسب کے اعلیٰ کرنے کے 2 ذرائع ہیں، 2 ذریعوں سے حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ میں تمہید سے نکل رہا ہوں، جلدی جلدی میں آ رہا ہوں موضوع پر۔ آج بھی 2 چیزوں سے اعلیٰ ہوتا ہے حسب، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے۔ اچھا میں نے یہ جملہ کیوں بولا کہ آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا 14.5 صدیاں پہلے آئے، لیکن آج کے لیے بھی آئے، آج کے لیے بھی آئے۔ میرے آقا قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے، میرے آقا کی کتاب قیامت تک کے لیے، میرے آقا کی شریعت قیامت تک کے لیے، میرے آقا کی تعلیم قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے جو پہلے نبی بھیجے وہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے، بعض دفعہ مختلف جگہوں پر ایک ہی وقت میں کئی نبی تشریف لائے، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، ملائکہ کے نبی، حور و غلما کے نبی، میرے آقا شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، میرے آقا تحت الثری کے نبی، میرے آقا سدرۃ المنتہا کے نبی۔ ارے میرے آقا تو نبیوں کے نبی۔ ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم
میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شب میں غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک آہستہ سے کرو لیکن جزاکم اللہ، سبحان اللہ بے شک آہستہ سے کرو لیکن مسکرا کے کرو۔ مجھ سے قسم اٹھوا لو، پٹرول میں نے مہنگا نہیں کیا، اس کا غصہ مجھ پہ نہیں اتارنا، میں تو خود متاثرین میں سے ہوں، زیادہ جو سفر بندہ کرتا ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا غصہ مجھ پہ نہیں اتارنا آپ نے۔ سبحان اللہ ذرا کہیے، میں اس جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور میں چہرے بھی پہچانتا ہوں کہ کون سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا بیان کرنے چلا ہوں، اور وہ بھی پھر بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں ہی سبحان اللہ کہنی ہے، حالانکہ میں ذکر بالجہر کا قائل ہوں، آپ زبان سے بھی سبحان اللہ کہیں گے تو وہ اچھا ہی ہوگا۔ میں جو جملہ بولنے لگا ہوں وہ آپ کے کام آئے گا۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد قاسم نانوتوی، وہ اپنی کتاب تعزیر الناس میں دو خوبصورت جملے لکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی نبوت ہے نا، ختم نبوت، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے زمانی، کہ میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی، بولیے بولیے بولیے، میرے آقا ہر زمانے کے لیے پہلے نبی قوموں کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے، مخصوص وقتوں کے لیے، لیکن میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی بن کر آئے۔ میرے آقا کے لیے اللہ نے زمانے کی تخصیص کو نہیں رکھا، میرے آقا کے لیے اللہ نے زمانے کی قید کو نہیں رکھا، میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی، نبیوں کے نبی بن کر آئے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ میرا ارادہ تو تھا کہ میں ایک لفظ کا معنی کرتا، لیکن مجھے چہرے بتا رہے ہیں کہ نہیں۔ اس علاقے میں گندم کی کٹائی ہو گئی ہے نا، وہ تھکاوٹ تو اتر چکی ہوگی کہ ابھی نہیں اتری۔ میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک بے شک۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء کرام، طلباء کرام، بڑا ایک قیمتی جملہ دینے چلا ہوں، زبان پہ آ گیا ہے اس لیے دینے چلا ہوں، ورنہ بعض دفعہ چہرے کی سختی ہونا تو بندہ نہیں بھی دے سکتا۔ ایک ہے ختم نبوت پر میں دلیل دوں، ایک ہے ختم نبوت پر کوئی خطیب دلیل دے، ایک ہے ختم نبوت پر کوئی سکالر دلیل دے، ایک ہے ختم نبوت پر کوئی شیخ الحدیث دلیل دے۔ میں نے وہ آیت پیش کی ہے جس میں اللہ دلیل دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، لطف نہیں آیا؟ سبحان اللہ، جس میں کون دلیل دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سبحان اللہ۔ نہیں ایسے میں دے نہیں سکتا، انہوں نے صرف جگہ بدلی ہے، بات میں ہی کروں گا انشاءاللہ۔ اب چہرے ادھر ہی، ما کان محمد
ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. میں نے معنی پیش کیا آیت کا. تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا. اب یہ اللہ دلیل دینے لگے. کیا دینے لگے؟ دلیل. اچھا اللہ، بات یہ ہے کہ دلیل کے طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. ما کان محمد ابا. اچھا اللہ، اولاد ہی نہ ہوتی محبوب کی. توجہ، اللہ محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. میں اپنے تخیل میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کہنا ہی نہ پڑتا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے اولاد دی، میں نے محبوب کو اولاد دی. یہ اولاد کا نہ ہونا، یہ تو میں نے اپنا تعارف کرانا تھا کہ لم یلد میں ہوں، لم یلد میں ہوں، لم یولد میں ہوں. محبوب کو اولاد دی تاکہ پتہ چلتا رہے خالق میں ہوں، یہ مخلوق ہے. معبود میں ہوں، یہ عابد ہے. مسجود میں ہوں، یہ ساجد ہے. اولاد دی، یہ تو میں نے اپنا تعارف کرانا تھا. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. اور محبوب کو بھیجا تو بتلا دیا یہ عبداللہ میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے. ما کان محمد ابا احد. اچھا اللہ، اولاد آ گئی، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. نہیں، اولاد آ گئی. اچھا اللہ، اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑے ہو جاتے، ابراہیم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں، بیٹے تو ہیں محبوب کے لیکن میرا محبوب آخری نبی ہے، تب بھی ہم نے تو ماننا تھا. تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تب نے ہم نے تو ماننا تھا. بیٹے ہیں، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا محبوب کے بیٹے تو ہیں، بالغ ہو گئے ہیں لیکن نبی نہیں. کئی انبیاء گزرے جن کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم نبی، بیٹے شیش نبی. حضرت یعقوب نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت ابراہیم نبی، بیٹا یعقوب نبی. یعقوب نبی، بیٹا اسحاق نبی. اسحاق نبی، بیٹا یعقوب نبی. یعقوب نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد باپ بیٹا نبی. سبحان اللہ. بڑا قیمتی جملہ میں دینے لگا ہوں، مجھے کہیں افسوس نہ ہو کہ میں نے اس مجمع میں یہ کیوں بیان کیا. دیکھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی ایک بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی ایک بیٹا. یہ عالم کھڑا ہے، ساتھ بیٹا ہے، وہ بھی عالم ہے. اور یہ ادھر عالم کھڑا ہے، بیٹا تو ہے، عالم نہیں. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ عالم کھڑا ہے. جی، ادھر ایک پیر کھڑا ہے، ساتھ بیٹا بھی ہے. ایک ادھر پیر کھڑا ہے، ساتھ اس کے بھی بیٹا ہے. اس کے ساتھ جو بیٹا ہے وہ بھی پیر ہے، اور جو اس کے ساتھ بیٹا ہے وہ پیر نہیں. تو فضیلت کس کی ہوئی؟ اس کی. اللہ بیٹے ہوتے، نبی نہ ہوتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں. تو ہم نے تو پھر بھی بات کو ماننا تھا. ہمارا تو ایمان ہونا تھا کہ محبوب آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں. بیٹے ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں محبوب کا بیٹا بڑا ہوتا تو اب اس کی دو صورتیں تھیں، یا تو نبی ہوتا یا نہ ہوتا. میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ دو ہی صورتیں تھی نا. بیٹا جو بڑا ہوتا تو یا نبی ہوتا. بس یہ میری غلطی معاف کر دیں کہ یہ میں نے نقطہ کیوں شروع کی. اس کے بعد شعر سناتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے اس پر. بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو دو ہی صورتیں تھی، یا تو نبی ہوتا یا کوئی تیسری صورت بھی تھی. یہ دو ہی صورتیں تھی نا، یا وہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا. ہے کسی کے پاس ترازو تو میرے اس جملے کو تولنا. دو ہی صورتیں تھی، بیٹا بڑا ہوتا حضور کا، یا وہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا.
اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر وہ نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے بھی نبی ہوتے. میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو افضلیت پہ فرق آتا. سبحان اللہ. افضلیت پہ فرق آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ فرق. میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی افضلیت میں فرق آئے. دعا کر لوں. نعرہ تکبیر. میرا مزاج نہیں ہے سر، میری تو بڑی حساس طبیعت ہے. دعا کر لوں. نہیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا تو نبی ہوتا یا نہ ہو. یا نہ نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور نبی نہ ہوتا فضیلت پہ فرق. تو افضلیت میں فرق آتا. ظاہر ہے جب اور انبیاء تشریف لاتے ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ نبی ہوتے، اور میرا محبوب آتا تو بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو محبوب کی افضلیت میں فرق آتا. اور میں نے برداشت نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ فرق آئے. اس لیے اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے، نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی، اور اللہ نے میرے آقا کو نبیوں کا امام بنا کر سردار بنا کر ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، میرے آقا ایک پلڑے میں ہو، ساری کائنات جمع ہو کر بھی رسول ہے تب، پیغمبر ہے تب، نبی ہے تب، بیت اللہ ہے تب، بیت المعمور ہے تب، بیت المقدس ہے تب، علماء صلحاء اتقیاء نجباء آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس سارے جمع ہو کر بھی میرے آقا کی عظمت کا، میرے آقا کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخند خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا. تو کجا من کجا کے بارے میں کہا کرتا ہوں، سمجھ نہ ہوئے، سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری شنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام ہے محمد پنجابی دے شاعر. وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. میں جملہ ایک بولنے لگا تھا، میرا مصطفیٰ جو میں نے کلام پڑھا تو اس میں ایک جملہ آیا، ابن یعقوب بھی تھے حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. سبحان اللہ. والضحیٰ کی صباحت. صرف شعر سمجھ آئیں گے یا نکتے بھی سمجھ آئیں گے؟ نقطے. اوکھی گل ہے میرے خیال ہے، میں صرف شعر ہی سنا نا. کوشش تو میں بڑی کی تھی لیکن اللہ نے کیا نہیں سانو سمجھ آ سکتی. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین. اس کی وجہ ایک یہ ہے نا کہ یہ جو میں نے بیان کیا یہ میرے خیال میں کم ہی کسی نے سنا ہوگا، کم ہی کسی نے بیان بھی کیا ہوگا، اس لیے وہ عام لوگوں کو ایسے سمجھ آ سکتی تھی. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. سبحان اللہ. چلو کوشش کرتا ہوں ایک نکتہ اور آپ کے حوالے کروں. کچھ بندے جی دعا کرا دیں، کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے، نزدیک جاؤ تو بندہ کہتا ہے غلطی ہو. یہ
کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کچھ تو بول رہے ہیں. کچھ بندے دور سے بڑے سونے, نیڑے جاؤ تو بندہ کہتا ہے میں معذرت چاہتا. کیوں نوجوانوں, میں ٹھیک گل کر رہے ہیں؟ چلو اسے یوں پیش کرتا ہوں, اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. کچھ بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں, دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں. بندہ نزدیک جائے تو ویسا نہیں ہوتا. دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں, بولیا بھی بڑا اچھا ہے, وضاحت بھی ٹھیک ہے, باتیں بھی بڑی سونی کرتا ہے, کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لوں, کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر لوں, کوئی نہ مل کے کوئی کاروبار ہی کر لیں. بڑی پیاری ایمانداری والی باتیں کرتا ہے, اور جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر کناں نو ہاتھ لا کے واپس مڑ. تھوڑی خاموشی جستی ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگا. سبحان اللہ. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ, بندہ کہندا یار بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے, بڑیاں ایمانداری والیاں گلاں کردا ہے, بڑا چنگا بندہ ہے. تے میرے کول چلو کوئی پیسے اکٹھے ہوئے نے تے یار اس نو کہنے کو رل کے کاروبار کر لیں, تے پھر کی حالت ہوندی. کچھ بندے دور سے چنگے لگتے ہیں, جب ان سے معاملہ کرو تو ویسا نہیں ہوتا. کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں, ان کے نیڑے جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. بہاڑی اور گرد و نواح کے دوستوں, جملہ دھیمے انداز میں بولوں گا, لیکن اگر دل پہ پہنچا تو دھڑکن کو لبوں پہ لے کے آنا. کچھ بندے دور سے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. میرے آقا کو دیکھو, دور سے دیکھو تب بھی سونے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو نیڑے جا کے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی ہنسی. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی ہنسی. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی ہنسی, نزدیک سے دیکھو تب بھی ہنسی. محض جوشے کی خطابت میں جملہ نہیں بولا, میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا پھر مجھے بتایا, اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے حضور کو نیڑے ہو کے دیکھا, جنہوں نے دور سے دیکھا. وہ 14.5 صدیاں بعد بول اٹھا, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے دور سے دیکھا وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ 14.5 صدیاں بعد بول اٹھا, اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں, بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کر, نیڑے بیٹھ کر, مسجد نبوی میں بیٹھ کر دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا, حسن مصطفیٰ کو دیکھا, زلف مصطفیٰ کو دیکھا, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا, وہ دہا کا مکھڑا دیکھا, وہ لیل کی زلفیں دیکھی. کیا کہنے ابو بکر کے, عمر کے, عثمان کے, علی کے, معاویہ کے, طلحہ کے, سعد کے, سعید کے, عبد الرحمن کے, ابو ہریرہ کے, جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا. کبھی مسجد میں دیکھا, کبھی گلی میں دیکھا, کبھی بازار میں دیکھا, کبھی محراب میں دیکھا, کبھی منبر پہ دیکھا, کبھی مکہ میں دیکھا, کبھی مدینہ میں دیکھا, کبھی بدر میں دیکھا, کبھی احد میں دیکھا. لیکن میں صدقے جاؤں
ہوں ام المومنین کے، میں صدقے جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، سیدہ کے، صدیقہ کائنات کے، سیدہ عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات والیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو اجتماع پہ آئے ہوتے کیا ہے؟ تسی دسے بھی سبحان اللہ کیے تے جنت دی درخت لگ اجتماع ہے نہیں دسے سبحان لنا شمس وللآفاق شمس۔ سبحان جی ایک گلاں کرنیاں عبادت نہ ہونیاں تے اما عائشہ نہ پڑھتی۔ اللہ سبحان اللہ ایک گل کرنی عبادت نہ ہوندی تے حضرت حسان نہ پڑھتے۔ سبحان اللہ عائشہ فرماندیاں لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات والے سورج نو ویکھ دیو تے آدھے ہو بڑا چمکدار ہے، بڑا سونا ہے، یہ تے چمک ہی کوئی نہیں، یہ تے طلوع ہوندا ہے تے پھر ڈوب جاندا ہے۔ یہ جملہ آیا لیکن اللہ کی قسم میں سنبھال کے جیب وچ رکھ لے نہیں ہے، قسم چک دی لنا شمس وللآفاق، کسی ہوری محفل دیاں گا یہ ہن منو یاد رہ گیا تھا۔ کیا کہنے حسن مصطفیٰ کے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونا، سبحان اللہ میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے۔ صحابی رسول ایک مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے، داخل ہو کے دیکھا کہ حضور مسجد کے سین میں آرام فرما ہیں، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، آقا آرام فرما ہیں اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی؟ سبحان اللہ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے۔ دور سے جنہوں نے دیکھا انہوں نے صرف نعت نہیں پڑھی، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی صرف نعت نہیں پڑھی۔ جنہوں نے دور سے دیکھا نعت پڑھی، میں نے نعت سنائی، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا عائشہ ہے تب، ابو بکر ہے تب، حسان ہے تب، انہوں نے بھی نعت پڑھی، نعت سنائی، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی جانیں دی، سبحان اللہ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی جانیں دی، جنہوں نے دور سے دیکھا نزدیک سے دیکھا۔ اب سننا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا ان کی حالت یہ کہ ہاتھ اس طرف ایک باندھ دیا گیا، ایک ہاتھ اس طرف باندھ دیا گیا، ہتھیلیوں کے اندر کیل ٹھونکے گئے، میخیں ٹھونک دی گئی، پاؤں الگ سمت پر باندھ دیے گئے، دیوار کے ساتھ چپکا دیا گیا، مار کے لہو لہان کر دیا گیا، سارا وجود چھلنی ہے، سینے سے خون بہ رہا ہے، گردن سے خون بہ رہا ہے، اور جان ہے گردن یوں لٹکی ہوئی ہے، جان ابھی گئی، جان لبوں پر ہے۔ اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا خبیب کے ایمان کو، تو کہا خبیب کیا خیال ہے، تجھے یہاں سے اتار دیتا ہوں میں، تجھے یہاں سے میں اتار دیتا ہوں، تیری پٹی بھی کر لیں گے، تیرے زخموں پہ مرہم بھی رکھ لیں گے، تیری جان بھی چھوڑ دوں گا، لیکن تو صرف اتنا کہہ دے کہ میری جگہ پر میرے نبی کو لا کے کھڑا کر دو۔ آئے آئے آئے، وہ خبیب جس کا وجود چھلنی تھا، وہ خبیب جس نے حسن مصطفیٰ کو نزدیک سے دیکھا، جس نے چہرہ مصطفیٰ کو نزدیک سے دیکھا، جس نے میری اور آپ کی طرح ایمان نہیں لایا، میری اور آپ کی طرح کلمہ نہیں پڑھا، میری اور آپ کی طرح محض عشق مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں کیا، وہ عاشق صادق، وہ سچا میرے آقا کا محب، وہ سچا میرے آقا کا عاشق، وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی، وہ پپڑے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہتا ہے کتے
سے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو نزدیک سے دیکھا، جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو نزدیک سے دیکھا، اور جنہوں نے دور سے دیکھا۔ سبحان اللہ صدقے جاؤں جنہوں نے دور سے دیکھا، حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، اس غازی علم الدین کو کہا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع میں آدھے جوان بیٹھے ہیں، اور مجھے آج کے دور میں، ترقی یافتہ دور میں، کالجز اور یونیورسٹیوں کے دور میں اپنے نوجوان کو زبردستی گھیر کر بہانے سے بات سنانا پڑتی ہے۔ جوانوں، وہ آپ کی طرح کا ٹین ایج کا جوان تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھا، ترکھان کا بیٹا تھا، ٹین ایج میں تھا، نوجوان تھا، جیل میں ہے۔ وکیل کہتا ہے غازی تو صرف اتنا کہہ دے، جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، باقی کام میرا ہے، میں سنبھال لوں گا، تجھے باعزت بری کرانا میرا ذمہ، میری ڈیوٹی، میرا کام ہے، تو صرف اتنا کہہ دے جج کے سامنے، جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیوں کر رہا ہوں۔ غازی تڑپ کے کہتا ہے میں یہ کہہ دوں میں ہوش میں نہیں تھا، یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا۔ سبحان اللہ اس نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، کالج یونیورسٹی کا نہیں، کسی جماعت کا ممبر نہیں، ترکان کا بیٹا، لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھا، توجہ، دیکھا تو وہ صرف حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھ کر اس عکس کو محض آنکھوں میں نہیں رکھا، دل میں سمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے جنازے میں پھر مفکر اسلام، مصور پاکستان علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں کاش مجھے بھی کندھا دینے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ انہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ آپ نے کل آرام کرنا ہے، میں نے کل بڑی دور جا کے جمعہ پڑھانا ہے، میں اس لیے ختم کرتا ہوں۔ جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، ایک بات اور عرض کروں، سبحان اللہ آج کے دور کی کر لیتا، جس نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، مولانا غلام غوث ہزارگی، حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، اکلوتے بیٹے کو دوائی پلا رہے ہیں، اکلوتا بیٹا، اور موت و حیات کی کشمکش میں ہے، مرض ایسا ہے کہ طبیب نے کہا ہے نہیں بچ سکتا، اسے دوا پلا رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے، باہر ایک صاحب کہتے ہیں حضرت ایک ختم نبوت کا منکر ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے۔ اندر آئے، دوائی چھوڑی، بیٹے کو چھوڑا، بیگ میں کتابیں رکھنی شروع کر دی۔ بیگم کہتی ہے کیا کر رہے ہیں؟ اہلیہ پوچھتی ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک ضروری کام کو جا رہا ہوں۔ بیٹا بیمار ہے، مایا اللہ وارث ہے، نکل گئے گھر سے، بس پہ بیٹھے، پہلا پاؤں بس پہ رکھا، پیچھے سے ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، حضرت بیٹا فوت ہو گیا۔ میں گپ نہیں سنا رہا، بیٹا فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا۔ جب اس نے کہا بیٹا فوت ہو گیا، زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، عرض اسے کہا اسے کفنا دو، دفنا دو، جنازہ پڑھ لو، جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا فرض ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، سبحان اللہ
جنہوں نے اللہ ہمیں بھی حضور سے محبت نصیب آمین اللہ ہمیں بھی حضور سے پیار نصیب فرمائے. اور ایک جملہ آ گیا ہے, میں بس ویسے تو بات سمیٹنا چاہتا تھا, ختم کرنا چاہتا تھا بات. یہ جو محبت مصطفیٰ ہے نا, عرض کروں جوانوں, سبحان اللہ میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی؟ یہ جو محبت مصطفیٰ ہے نا, یہ اسے ہم بڑا نرم سا سمجھتے ہیں, بہت لائٹ سا اسے لیتے ہیں, بہت ہی معمولی سی بات لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ 5 وقت ہوتی ہے آزان, ہم ادھر دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہو رہی ہے, یہ ہونے پھر ہو جانی ہے. ایک اور مثال دے, میں آج آیا, نہ معلوم میں پھر کب آؤں گا. ممکن ہے میں سال کے بعد آؤں, ممکن ہے زندگی موقع ہی نہ دے, ممکن ہے 2 سال کے بعد آؤں, 5 سال کے بعد آؤں, آپ تشریف لے آئیں گے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اگر میں یہاں قریب میں پلاٹ لے لوں, میں ادھر گھر بنا دوں, پھر میں یہاں پہ درس رکھوں, 5 بندے بھی نہیں آئیں. بولی میری باتیں سمجھ, کیوں؟ انہوں نے کہنا ایتھے ہی اندر. میری باتیں کچھ کو نہیں سمجھ آ رہی, ایتھے ہی اندر ہونے پھر آ جائے گا. ہونے جی ٹائم ہونا ہے نا, پھر انہیں آ کے سپیکر کھولنا, بانگ دینی ہے. میں انے وقت تقریر نہیں کیا کرتا, میں تب تک تعریف نہیں کرتا, اگلے جملے پہ نہیں پہنچتا جب تک مجھے چہرہ نہ بتائے کہ یہ بات اندر چلی گئی ہے. سبحان اللہ یہ بات ہے نا ایسے. اور یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کسی کو بھی لے آئیں. میں کسی کو نام کیوں لوں, کسی بڑے سے بڑے آپ سوچ لیں اپنے دماغ میں, جو آپ کے ذہن کے مطابق بڑا خطیب ہے, بڑا عالم ہے, اس کا دماغ آپ نے سوچ لیا نا, سب نے سوچ لیا نا, کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا آپ کے ذہنوں میں, سوچ لیں. وہ سال کے بعد 5 سال کے بعد آئے, پوسٹر شائع ہوں گے, آپ آئیں گے, وہی آپ کے پڑوس میں آ جائے. کیوں؟ ایتھے ہی ہے, اذان ابھی پھر ہونی ہے, پڑھ لیں گے. محبت 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 رسول, عشق رسول, عاشق رسول, عاشق, یہ اتنا لفظ دہرایا گیا, یہ اپنی وقت کھو دی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, جبکہ یہ ہے کتنا قیمتی جملہ, اجازت ہو تو عرض کرو. سبحان اللہ جلدی ہے تو میں بیٹھا ہوں, آپ ہوں آئے, میں پھر بیان کروں. کریں یہ ہے کتنا قیمتی, اب توجہ سے سننا. میں اسے اپنے سامعین کو سمجھایا یوں کرتا ہوں, ابھی آپ یہاں سے باہر نکلے نا, تو گیٹ پر آپ کا پیر کھڑا ہے, آپ کا مرشد کھڑا ہے, وہ ایک چیز آپ سے مانگے, اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. بڑی سوکھی گل کرتی ہے یار, یہ ٹیشو ہے میرے پاس, یہ اب میرے کام کا نہیں, یا چلو ایک نیا ٹیشو لے لیتا ہوں, آپ کہیں گے استعمال ہوا, یہ نیا ٹیشو ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ کسی کو میں نے دینے کے لیے اپنے پاس رکھا ہے. اور میں جیسے ہی باہر نکلا تو سامنے میرا پیر کھڑا تھا, میرا استاد کھڑا تھا, وہ کہے ٹیشو دے دے, تو میرے خیال میں دے دوں گا. جی بولو نہیں, ایسا ہی ہے نا. جس سے فیض ملا, جو پیر ہے, مرشد ہے, استاد ہے, وہ چیز آپ سے مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے, وہ ہے بھی کسی کو آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنی, اسے آپ نے کسی نہ کسی کو, وہ مانگے تو آپ دے دیں گے. بہاڑی والوں, گاؤں کا نام کیا ہے, 60W یا وجیاں والا والوں, پیر کی بات بعد میں, مرشد کی بعد میں, استاد کی بعد میں, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, حضور ایک چیز آپ سے مانگے. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. میں لفظ, وہ آقا آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں
جس آقا کے پاس کافر آئے تھے، عورتیں دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے. رب نے کہا یہ اود کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے. وہ آقا آپ کو کہتے ہیں ایک چیز مجھے دو، سبحان اللہ. دے دو گے؟ حضور ایک چیز آپ سے مانگیں، کیا امید رکھی جائے؟ دے دیں گے انشاءاللہ. جی دے دیں اب سنیے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو. سبحان اللہ. مجھے محبت دو. مجھے محبت دو. اب حضرت وقت نہیں ہے ورنہ میں آگے کیسے چلوں؟ دعا کرا لیں. نہیں جی نہیں نہیں. نہیں، یہ میں کیوں اب بیان کرتا رہوں کہ مجھے وقت دیر سے ملا اس لیے؟ جی یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے اس لیے؟ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو. تو سے اشارہ آ گیا کہ بس کرو. آدھا گھنٹہ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ بس جزاکم اللہ. یہ ختم کرنے واسطے ہے نا؟ ٹائم تو دیکھ رہا میں 12 ہو گئے نا. او واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. راج صاحب تو سیکھ لیا، کیا کہیں. میں اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے ایک لمبا سفر کرنا ہے، کل جمعہ بھی ہے، تو تسی تے جمعے تو اس وقت آنا نا جس وقت خطیب دا دوسرا خطبہ بھی ختم ہو جانا. میں بس انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. میرے بعد حراج صاحب تفصیلی بیان فرمائیں. تفصیلی خطاب حراج صاحب کا ہوگا انشاءاللہ. صاحبان میں بس نا یہ 2 منٹ آخری ہیں، وہ جو جملہ میں نے بولا وہ میں مکمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نہ کروں؟ کریں آدھا گھنٹہ. میں ختم کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو. بولیے تو صحیح نا. مجھے محبت مجھے دو. محبت مجھے محبت دو. اچھا اب توجہ سے سننا. تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، کسی اور جماعت سے بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، بریلوی بھی سنیں، سنی بھی سنیں، حنفی بھی سنیں، منفی بھی سنیں. سبحان اللہ. ساری توجہ سے سننا. حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو. سارے بولو تو میں جملہ سنا مجھے. محبت دو. یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں آپ سے. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کا ہوں. سبحان اللہ. یہ میں نے جملہ اس لیے بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور محبت کا حکم دیں معیار نہ بتائیں، حضور محبت کا حکم دیں مقدار نہ بتائیں، حضور فرمائیں نماز پڑھو طریقہ نہ سکھائیں. اللہ کیا بول رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائیں حج کرو طریقہ نہ بتائیں، حضور فرمائیں نماز پڑھو طریقہ نہ سکھائیں. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب حضور فرمائیں مجھ سے محبت کرو معیار ہی نہ بتائیں، مقدار ہی نہ بتائیں. یاد رکھیے تب معاشرے میں فساد اور فرقہ واریت جنم لیتی ہے جب ہر کوئی اپنے ذہن کے زاویوں سے محبت کرے اور پھر اسے سامنے رکھ کر اوروں پہ فتویٰ لگائے. اگر محبت حضور فرما رہے ہیں مجھ سے کرو اور معیار بھی وہاں سے لو، فساد ہو ہی نہیں سکتا، جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، فرقہ واریت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. یا رسول اللہ کیسی، کتنی،
اب توجہ سے سننا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. یا رسول اللہ کتنی محبت کریں آپ سے؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بس؟ فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اپنا مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ. سبحان اللہ. اپنی جان سے اللہ اکبر کبیرہ. چلیں جو برداشت کر رہے ہیں مجھے وہ مزید تھوڑا سا برداشت کریں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر. میں کوئی اور چیز آپ کے معیار پر اب آنے سے تو رہا بڑا مشکل ہے، لیکن میرے دو جملے سن لیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، تو پھر میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، حضور کا فتویٰ سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا تو پھر لا یؤمنو، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. مومن، یہ حضور کا فتویٰ ہے کہ اگر اس سے اتنی زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کر سکتا تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتا. پھر تم سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ خدا را اس بات کی طرف دھیان دیجئے کہ حضور کیسی محبت، کس انداز سے محبت وہ کیوں فرما رہے ہیں. اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. 1 گھنٹہ میں نے آپ کی سمع خراشی کی، میں نے آپ کو تنگ کیا. میں نہیں، یہ موضوع سے بہت بات ہٹ جاتی ہے اور بہت لمبا جانا پڑتا ہے. میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی رہیے گا. خیرات صاحب تشریف لے آئیں، وہ انشاءاللہ بیان ہوگا ان کا. آخر دعوانا الحمدللہ.